بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ حماس کے خلاف اسرائیلی جنگ کئی مہینوں تک جاری رہے گی اور ہم حماس کو ختم کر کے رہیں گے۔ انہوں نے دوبارہ اس بات کا اعلان دہرایا کہ سارے اسرائیلی یرغمالیوں کو بھی ہم گھروں کو واپس لائیں گے۔ نیتن یاہو نے ایک پریس کانفرنس میں فوجی مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ فوج ایک پیچیدہ جنگ لڑ رہی ہے، اس لیے اس جنگ کے مقاصد اور اہداف حاصل کرنے کے لیے وقت چاہیے ہوگا، اور ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ غزہ اسرائیل کے لیے خطرہ نہیں بنے گا۔ نیتن یاہو نے پروپیگنڈا کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فوج نے اب تک 8,000 عسکریت پسندوں کو مارا ہے، ہم حماس کو اس کی صلاحیتوں سے محروم کر کے رہیں گے، اس کے لیے ہم حماس کے رہنماؤں کو بھی ختم کر دیں گے۔ نیتن یاہو سے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ہونے والی کسی نئی ڈیل کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ حماس کئی الٹیمیٹم دے رہی ہے لیکن ہم نے اسے قبول نہیں کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ایک خاص تبدیلی دیکھ رہے ہیں، لیکن میں کوئی آپ کو امید پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ دوستو، یاد رہے کہ تل ابیب میں ہفتے کے روز سینکڑوں مظاہرین نے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ریلی نکالی تھی اور حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ یرغمالیوں کی جلد رہائی کو یقینی بنایا جائے۔ غزہ میں دوستو 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی جنگ کے نتیجے میں اب تک مجموعی طور پر 21,822 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ ان شہداء میں فلسطینیوں میں بڑی تعداد فلسطینی بچوں اور فلسطینی عورتوں کی ہے۔ اس دوران 56,451 فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں، ان میں صحافیوں اور طبی عملہ سے وابستہ لوگ بھی شامل ہیں۔ زخمی اور شہید ہونے والے زیادہ تر لوگ اسرائیلی جنگی طیاروں کی بمباری کی وجہ سے سامنے آئے ہیں۔ ان تازہ اعداد و شمار کا اعلان غزہ کی وزارت صحت نے دوستو اتوار کے روز کیا تھا۔ غزہ کی پٹی پر مسلط کی گئی اسرائیلی جنگ کے دوران مقامی فلسطینی آبادی کو بے گھر کرنے کے منصوبے کے ساتھ دوستو انہیں ایک بار پھر ہجرت پر مجبور کرنے کی خفیہ اسکیمیں بھی سامنے آنے لگی ہیں۔ اسی ضمن میں اسرائیلی وزیر خزانہ اور شدت پسند لیڈر نے کہا ہے کہ اسرائیل کو غزہ میں 2 ملین فلسطینی آبادی کسی صورت قبول نہیں ہے۔ اس وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو ایسی صورتحال کو قبول نہیں کرنا چاہیے جس میں غزہ کی پٹی میں 20 لاکھ فلسطینی رہتے ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس معاملے پر بحث جنگی کونسل کا نہیں بلکہ کابینہ کا کام ہے جس میں ان کی جماعت بھی شامل ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ تل ابیب یعنی اسرائیل ایسی صورتحال کی اجازت نہیں دے گا جس میں غزہ میں 20 لاکھ لوگ رہتے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگر غزہ میں 1 یا 2 لاکھ عرب ہوتے تو آج صورتحال مختلف ہوتی۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا دوستو کہ جب اسرائیلی وزیر خزانہ نے غزہ کی آبادی کے بارے میں متنازع بات کی ہو۔ گزشتہ نومبر میں بھی اسی وزیر نے نیتن یاہو سے مغربی کنارے میں بفر زون بنانے کا مطالبہ کیا تھا جہاں سے عرب داخل نہیں ہوں گے۔ اس سے فلسطینی وزارت خارجہ کی طرف سے ایک رد عمل سامنے آیا تھا اور اس نے اس وزیر کے بیان کو نو آبادیاتی نسل پرستانہ اور مغربی کنارے کو ضم کرنے کے قابض اسرائیل کے عزائم کا آئینہ دار قرار دیا تھا۔ فلسطینی حلقوں کی طرف سے اس تنقید کا جواب دیتے ہوئے کہا گیا تھا کہ اس کا مقصد فلسطینیوں کی مزید اراضی زمین کو چرانا، اس کے موجودہ کالونیوں اور بے ترتیب چوکیوں سے جوڑنا اور بستیوں کو گہرا اور وسیع کرنا اور فلسطینی ریاست کے قیام کے تمام امکانات کو ختم کرنا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے اسرائیل کو بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود فروخت کرنے کے فیصلے کو اگرچہ اسرائیلی حکومت کی طرف سے سراہا گیا ہے، مگر یہ اقدام امریکی حکمران جماعت کے اندر ایک نئے تنازع کا بھی باعث بنا ہے۔ ورجینیا کے ڈیموکریٹ کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اسرائیل کو $147.5 ملین کے ہتھیار فروخت کرنے پر کانگریس کو دھوکہ دیا گیا ہے۔
اور کانگریس کو ان ہتھیاروں کے بارے میں مکمل طور پر علم ہونا چاہیے جو امریکہ کسی دوسرے ملک کو منتقل کرتا ہے۔ 9 دسمبر کو امریکہ نے فوری طور پر اسرائیل کو غزہ کی پٹی میں حماس کے خلاف اس کی جنگ میں استعمال کے لیے ٹینک کے گولے فروخت کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ اسرائیلی میڈیا نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جنگی کونسل نے انٹیلیجنس ادارے موساد کے انٹیلیجنس کے سربراہ کو قطر کے حالیہ اقدام کے مطابق حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر عمل درآمد کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے۔ قطری تجویز میں کئی ہفتوں کی جنگ بندی کے بدلے درجنوں اسرائیلی قیدیوں کی رہائی اور طویل قید کی سزا پانے والے فلسطینی اسیران کی رہائی شامل ہے۔ قطر نے اسرائیل کو حماس کے موقف میں تبدیلی سے آگاہ کر دیا تھا۔ اس سے پہلے حماس قیدیوں کے تبادلے کے عمل کے لیے بات چیت کو جنگ بندی سے مشروط کر رہی تھی، مگر اب اس نے جنگ کے دوران بھی قیدیوں کے حوالے سے مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا مزید کہنا ہے کہ حماس جنگ کے مکمل خاتمے کے اپنے عوامی مطالبے کو ترک کرتے ہوئے مذاکرات کی میز پر واپس آنے کے لیے اصولی طور پر تیار ہے، لیکن ابھی تک کوئی حقیقی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ اس حوالے سے صرف ابتدائی اشارے اور پیغامات سامنے آئے ہیں۔ فلسطینی تنظیم پاپولر فرنٹ فار لبریشن کے عسکری ونگ نے کہا ہے کہ ہفتے کے روز اسرائیلی فوج بمباری کے نتیجے میں ایک یرغمالی اسرائیلی بھی ہلاک اور کئی دوسرے اسرائیلی یرغمالی زخمی ہو گئے ہیں۔ اس عسکری گروپ کا کہنا ہے کہ یہ یرغمالی اس کے پاس قید تھا۔ اسرائیلی بمباری سے مارے جانے والا یرغمالی اسرائیلی فوجی تھا۔ اسرائیلی فوج کے کمانڈوز اسے قید سے چھڑانے میں دوستوں ناکام ہوئے تھے۔ دوسری جانب اسرائیلی افواج نے اس واقعہ اور اس میں مارے جانے والے اپنے یرغمالی فوجی کے بارے میں اطلاعات پر کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ دوستو، دا پاپولر فرنٹ فار لبریشن آف فلسطین کو PLO کا دوسرا بڑا دھڑا کہا جاتا ہے۔ یہ 7 اکتوبر سے جنگ میں کس قدر شریک تھا، اس بارے میں زیادہ اطلاع سامنے نہیں ہیں۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ایہود اولمرٹ نے کہا ہے کہ جس لمحے سے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ اس جنگ کا اصل ہدف حماس کی تباہی ہے، اس وقت سے حماس کی مکمل تباہی کے حصول کے امکانات معدوم ہو گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ غزہ پٹی کے علاوہ دیگر حالات میں بھی حماس کی مکمل تباہی صرف ایک ناقابل عمل عسکری خواہش ہی ہو سکتی ہے۔ اولمرٹ نے نشاندہی کی کہ 7 اکتوبر سے پہلے جو انٹیلیجنس رپورٹس ہمارے پاس تھی وہ یہ سمجھنے کے لیے کافی تھی کہ غزہ پٹی میں سرنگوں کا ایک جدید نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 2014 کی جنگ میں ہمیں جارحانہ سرنگوں سے جو تکلیف اٹھانی پڑی وہ ہمارے لیے یہ جاننے کے لیے کافی تھی کہ سرنگوں کا نیٹ ورک ایک تیز اور فیصلہ کن فوجی کارروائی کو روک سکتا ہے۔ زیادہ سازگار حالات میں بھی حماس کو تباہ کرنا مشکل ہے۔ ان سرنگوں کی موجودگی میں تو بالکل ہی ناممکن ہے۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم اولمرٹ نے اس بات پر زور دیا کہ حماس کو شکست دینا آسان نہیں ہے۔ اولمرٹ کا یہ بھی ماننا ہے کہ نیتن یاہو کو قدرتی طور پر شروع سے ہی احساس ہو گیا تھا کہ اس کی باتیں جھوٹی اور بے بنیاد ہیں اور بالآخر فوجی اور انسانی حقیقت کے سامنے منہدم ہو جائیں گی، اور یہ اقدام اسرائیل کو موجودہ حملے میں آخری مقام تک پہنچنے پہ مجبور کر سکتا ہے۔ اولمرٹ نے کہا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ اس کو قبول کر لینا چاہیے کہ حماس کی شکست ابھی تک پہنچ سے بہت دور ہے اور ہم اس مقام تک بھی نہیں پہنچے جہاں 7 اکتوبر کو شروع ہونے والی جنگ کے موقع پر تھے۔ اس وقت ٹائم لائن پر ہمارا کنٹرول تھا، لیکن اب وہ بھی نہیں ہے۔ اولمرٹ نے مارے جانے والے فوجیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی طرف بھی اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں تباہی کے دردناک مناظر کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم عالمی حمایت کھو رہے ہیں۔ غزہ کے حالات نے اسرائیل پر اپنا سایہ ڈالا ہوا ہے، ہم اس حمایت کو کھو رہے ہیں۔
جس کا مشاہدہ زیادہ تر دوست ممالک میں کیا جا سکتا ہے، آنے والے دنوں میں اور مشکل حالات ہمارے منتظر ہیں۔ آلمرٹ نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ اسرائیل جنگ کے خاتمے کے لیے اپنی تیاری کا اعلان کر دے۔ ہاں، جنگ ختم ہونی چاہیے اور اس وقت اسرائیل کو اپنے قیدیوں کو مردہ یا زندہ واپس لوٹانا چاہیے۔ آلمرٹ نے کہا کہ اگر ہم انتظار کریں تو زیادہ وقت نہیں لگے گا کہ ہم صرف مردہ لوگوں کو ہی واپس لے سکیں گے اور ان میں سے کوئی بھی یرغمالی زندہ نہیں بچے گا۔ دوسری جانب اسرائیل کے پاس حماس کے ان تمام قیدیوں کو رہا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا جو اسرائیل میں نظر بند ہیں۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ اگر یرغمالیوں کی واپسی کا کوئی دوسرا راستہ نہیں تو تبادلے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ حماس کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح آزاد فلسطینی ریاست کے ساتھ کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کو ان کی زمین سے نکالنا قبول نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے بمباری کے بعد غزہ کے مکینوں کو علاقہ چھوڑنے کی دھمکی دی ہے، لیکن اس دھمکی کو فلسطینیوں نے مسترد کر دیا ہے۔ غزہ والوں کے حوصلے بلند ہیں، اپنی زمین کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اعلان کیا ہے کہ حوثیوں کی کشتیوں نے جنوبی بحر احمر میں ایک تجارتی جہاز اور امریکی بحریہ کے ہیلی کاپٹروں پر حملہ کیا، جس کے جواب میں امریکی فوج نے جوابی کارروائی کی اور حوثیوں کی متعدد کشتیوں کو ڈبو دیا اور ان کے عملے کو بھی ہلاک کر دیا۔ لیکن دوستو، اس بارے میں امریکی سینٹرل کمانڈ کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکی۔ پینٹاگون کے مطابق دوستو، حوثیوں نے 35 سے زائد مختلف ممالک سے منسلک 10 تجارتی جہازوں کو نشانہ بناتے ہوئے ڈرون اور بیلسٹک میزائلوں سے 100 سے زیادہ حملے کیے تھے۔ دوستو، مائیکروسافٹ کے شریک بانی بل گیٹس 20 سال تک دنیا کے امیر ترین شخص کے اعزاز پر فائز رہے، تاہم دولت کے لحاظ سے ان کا شمار اب بھی اشرافیہ میں ہوتا ہے۔ ان کی دولت کے حجم کو واضح کرنے کے لیے زیپیا ویب سائٹ کی دی گئی معلومات کو دیکھا جائے تو بل گیٹس اس وقت بھی روزانہ اوسطاً $11 ملین کماتے ہیں۔ ایک ویلتھ انڈیکس کے ساتھ ان کی یومیہ آمدنی کا تخمینہ تقریباً $10.95 ملین ہے، یعنی تقریباً $117 فی سیکنڈ۔ دوستو، یہ ایک بہت ہی خاص خبر ہے ان لوگوں کے لیے جو ہمیشہ سڑے ہوئے یا چڑچڑے ہوئے رہتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق فطرت کی آوازیں مریضوں کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتی ہیں۔ مشیگن اسٹیٹ اور کولاراڈو اسٹیٹ یونیورسٹی نے امریکی قومی پارک سروس کے تعاون سے بتایا ہے کہ فطری آوازیں نہ صرف کانوں کو بھلی لگتی ہیں بلکہ انسانی صحت پر اچھے اثرات مرتب کرتی ہیں۔ گھنے درختوں کے درمیان چہل قدمی سے ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے بلکہ دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے سائنسدانوں نے 36 شائع شدہ تحقیقی مقالوں اور مطالعات کا مطالعہ یعنی میٹا اسٹڈی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑے شاعر اور ادیب فطری آوازوں سے محظوظ ہوتے رہے ہیں، جبکہ ہاسپٹل اور تجربہ گاہوں میں بھی لوگوں پر قدرتی آوازوں کے تجربات کیے گئے ہیں۔ ایک تجربے میں بہت سے مریضوں کو امریکہ کے 66 نیشنل پارک کی 251 آوازیں سنائی گئیں، تو مریضوں کے درد میں کمی، موڈ میں بہتری، مثبت سوچ میں اضافہ اور ڈپریشن کم ہوا۔ ان میں بہتے جھرنوں کی آواز سب سے زیادہ مفید رہی اور پرندوں کی دل آویز چہچہاہٹ سننے سے ذہنی تناؤ اور الجھن میں کمی واقع ہوئی۔ اس تحقیق کو آلودگی کی آوازوں کا الٹ بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی جس طرح ٹریفک، کارخانوں اور مشیروں کی بے ہنگم آوازیں انسان کو چڑچڑا بنا رہی ہیں، عین اسی طرح فطرت کی نرم آوازیں انسانوں کو سکون بخش رہی ہیں۔ دوستو، میرا ان لوگوں کو دوستانہ مشورہ ہے جو بے تکے، غیر مہذب، ناشائستہ اس چینل پہ کمنٹ کرتے رہتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ درختوں اور پرندوں والے ماحول میں کچھ وقت اپنا گزارا کریں۔ دعوے سے کہتا ہوں کہ افاقہ ہوگا، چڑچڑاپن، احساس کمتری وغیرہ دور ہوگا۔
آنکھوں کو جسم کی کھڑکی کہا جاتا ہے، اور اگر کسی مشین سے آنکھوں کی حرکات کو نوٹ کیا جائے تو ناقابل یقین معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ صرف ایک اچھے HD کیمرے کی مدد سے آنکھوں کی ویڈیو سے کسی شخص کی عادات، صحت، جنس، جذبات اور احساسات وغیرہ، نسل، قومیت، شخصی دلچسپی اور رجحانات، مہارت اور صلاحیت کا احوال لیا جا سکتا ہے۔ 2020 میں سائنسدانوں نے دنیا بھر میں آنکھوں کی حرکات اور ٹریکنگ پر شائع ڈیٹا کا گہرائی سے تجزیہ کیا ہے۔ صرف آنکھوں کو ہی دیکھ کر نفسیاتی اور دماغی امراض سمیت کئی امراض کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس عمل میں آنکھوں کے ڈیلوں کی حرکت، پتلیوں کا سکڑاؤ اور پھیلاؤ، پلک جھپکنے کی رفتار، نگاہ جمانے اور پھیرنے کو بغور دیکھا جاتا ہے۔ پھر یہ بھی طے شدہ امر ہے کہ آنکھوں کی پتلی کے ڈیزائن فنگر پرنٹس کی طرح مخصوص ہوتے ہیں۔ اسی طرح دماغی بوجھ کا اظہار بھی آنکھیں کر سکتی ہیں۔ یہاں تک کہ آنکھیں دماغ سے خارج ہونے والے ڈوپامائن ہارمون کا انکشاف بھی کر سکتی ہیں۔ یہ تحقیق برلن یونیورسٹی نے کی ہے۔ 6 مارچ کو شائع ہونے والے اس تحقیقی مقالے کو اب تک 75,000 مرتبہ ڈاؤن لوڈ کیا جا چکا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔